مظہر گورنمنٹ کی بات چھوڑ، گورنمنٹ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بالکل ایبسولوٹ کنٹرول ہے، عدلیہ بالکل جہاں وہ چاہتے تھے وہاں پہ ہے، اپوزیشن کی کمر بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو لگتا ہے there is no challenge to them، اور ایک ماحول ایسا بن گیا ہوا ہے جسے آپ بھی بات کر رہے تھے، نہ الائنس بنے گا نہ کچھ بنے گا۔ منیب نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ بھیا کچھ نہیں بدلنا، ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے۔ ٹینیبل ہے سچویشن؟ کیا جس طرح آج کے حالات ہیں کیا اگلے 4 سال ایسے چل سکتی ہیں چیزیں؟ یس اور نو مجھے سمجھائیں کوئکلی۔ دیکھیں مالک، اصل چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی گورنمنٹ کو پریشر میں لاتے ہیں تو وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ لاتے ہیں گورنمنٹ کو پریشر میں۔ اب جو 26 نومبر کی فائنل کال تھی وہ میرا خیال ہے تحریک انصاف کا اس لحاظ سے بہت بڑا بلنڈر تھا کہ اگر آپ فائنل کال دیتے ہیں تو اس فائنل کال کے اور بھی فال آؤٹس ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ فائنل کال کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس کا فال آؤٹ ہمیں نظر نہیں آیا، یعنی اس کے بعد کیا ہوا، تحریک انصاف نے پنجاب میں کیا کیا، تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا، کیا 26 نومبر کا واقعہ جو تحریک انصاف جس طرح بتا رہی ہے کیا اس کے خلاف خیبر پختونخوا میں کوئی، جس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ 77 میں تحریک چل رہی تھی لیکن اس وقت تک تحریک پک نہیں ہوئی جب تک لاہور والا واقعہ نہیں ہوا تھا، غالباً 9 اپریل یا 11 اپریل 77 کا جو واقعہ ہوا تھا لاہور میں۔ مسلم تو جب آپ اس ایکسٹریم پوزیشن پر آتے ہیں اور اس ایکسٹریم پوزیشن سے اب ایک دم نکل جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ تو ریلیکس ہو گئی۔ اس کے بعد تحریک انصاف اس کے بعد کوئی پریشر بنا ہی نہیں پائی ایز این اپوزیشن پارٹی، تو گورنمنٹ کے لیے ایک طریقے سے جس طرح 2014 میں بنایا تھا کہ 2014 میں جب دھرنا دیا تو پہنچ گئے ڈی چوک تک، ڈی چوک میں کھڑے رہے بیٹھے رہے، الٹیمیٹلی اگر اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، یعنی پارلیمنٹ کے ساتھ اگر نہیں کھڑی ہوتی تو نون لیگ کی گورنمنٹ وہاں ختم ہو سکتی تھی۔ آپ پیپلز پارٹی میرا اس لیے سوال ہے کیا آپ کے خیال میں ایسے ہی چلتا جائے گا، ایسے ہی رہے گی سچویشن، ادھر جلسہ ادھر تحریک ادھر بس شور شرابہ، یہ کانفرنس وہ کانفرنس، اور ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں یہ پہلی سچویشن ہے مالک کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ آلموسٹ ایک پیج پر نظر آتی ہیں۔ جو ماضی میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، ماضی میں جو دھرنے دیکھے ہیں، ماضی میں جو لانگ مارچ دیکھی ہے، میں تحریک انصاف والے دھرنے کی بات نہیں کر رہا، اس میں نارملی جو اسٹیبلشمنٹ وہ اپوزیشن کو بیک کر رہی ہوتی ہے۔ ہم نے ادھر بھی اس میں بھی اس کے بارے میں بھی یہی تھا کہ جنرل ظہیر، آج اچھا صاحب نے بھی یہی کہا ہے، انہوں نے کہا جی کوئی تحریک نہیں چلی ویسے۔ سو آئی تھنک آئی گیٹ دا جسٹ آف یور تھنگ۔ میں منیب آئی ٹیل یو کہ میں کیوں پوچھا ہے۔ آج ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ بھی چھپی ہوئی ہے ڈان میں، اس میں آیا ہے کہ جی پاکستان جو ہے اس میں یہ خبر ہے 2024 کی 2-3 رپورٹس اب آئی ہیں، 25 تو ابھی شروع ہوا ہے نا۔ اس کے اندر ایک تو آئی ہے کہ جی ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے کہا ہے کہ 142 ملکوں میں سے ہم کھڑے ہوئے 140 نمبر میں ان ٹرمز آف لا اینڈ آرڈر۔ اتنی بری صورتحال ہے، ہمارے پیچھے صرف مالی اور نائجیریا ہیں۔ نیٹ فریڈم ہاؤس کی جو رپورٹ ہے اس کے فریڈم آف دا نیٹ 2024 میں، اس کے مطابق انہوں نے ہمیں ڈیزگنیٹ کیا کہ ہم نیٹ نہیں ہیں، ہم 3 نہیں ہیں، 100 میں سے صرف 27 نمبر ہمارے پاس آئے ہیں۔ اچھا، ڈیموکریسی رینکنگ، اب ہمیں بڑا شوق ہے ہمارے لیڈرز کو، اکانومسٹ کو بڑا کوٹ کرتے ہیں ہر جگہ، اکانومسٹ نے آ گیا، اکانومسٹ نے کہہ دیا سب اچھا ہے تو سب اچھا ہوتا ہے۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے تھرسڈے کو رپورٹ نکالی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ڈیموکریسی رینکنگ 6 درجات اور نیچے آ کے، اور ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ 10 ورسٹ پرفارمرز ہیں ڈیموکریسی انڈیکس کے اندر۔ ٹھیک، اور کرپشن والی تو اسٹوریاں پرانی ہوگی جس میں ہم 2 پوائنٹ اور نیچے چلے گئے۔ یہ اب ورلڈ ویو ہے، یا چھوڑ دیں کون کمزور ہے کون مضبوط ہے، لیکن دنیا کا بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر دنیا اس طرح ہمیں دیکھ رہی ہے اور یہاں پہ یہی ایک میہم ہے جو چل رہا ہے، یہ ٹینیبل ہے؟ کیا یہ چیز سسٹین ہو سکتی ہے اسی طرح کی ایک کنفیوژن اور جمود اگلے 4 سال؟ مالک صاحب، اس کو 2 طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک وہ ہے جو ایک انٹرنسک ویو ہے جو شاید میں آپ شاہ جی مظہر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یار نہیں، میں یہ بحیثیت کام پاکستانی سوچتا ہوں کہ یار وی آر پارٹ آف دا گلوب۔ دنیا جب دیکھتی ہے کہ یہ اس ملک سے آیا ہے یا اس ملک کا باشندہ ہے جہاں
ایکس جو ہے وہ بغیر وی پی این کے نہیں چلتا، جہاں انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈسرپٹڈ ہے، جہاں پر کوئی پچھلے 7 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود ڈیموکریسی بس ایسے نام کی ہے، پیپر پہ لکھی ہوئی ہے، اور جہاں بائی اینڈ لارج چیزیں، بہت ساری چیزیں ٹریمپلڈ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے، اور ایک کوئی اتنا ہمارا سکور کارڈ بڑا ہی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے بلکہ برا ہے. سو ایک تو یہ ویو ہے، یہ جو میرا آپ کا ہم سب کا ویو ہے. ایک ویو وہ ہے جو کہ پھر جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں یا جو طاقت میں ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ایسا ہے، بالکل ہے، لیکن جب میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ایسے چل سکتا ہے تو جواب یہ آتا ہے کیوں چل نہیں رہا. میرا جواب یہ ہوگا کہ بھئی نہیں، وہ معاشی استحکام کیسے آئے گا مکمل طور پر اگر سیاسی استحکام نہیں ہے. تو شاید جواب یہ ہوگا کہ سیاسی استحکام اب اتنا ریلیونٹ ہی نہیں رہا، کیونکہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے گئے دیکھیے آلموسٹ اب 3 سال ہونے والے ہیں اگر ہم تحریک عدم اعتماد سے دیکھیں. سو 3 سالوں کے اندر پہلے تو چلے 1.5 سال جو بھی ہوا، پھر بیچ میں نگران حکومت آ گئی، ابھی پچھلے 1 سال کے اندر تو اس نظام کو نے یہ شو کیس کیا ہے کہ جی ڈسپائٹ ایوری تھنگ ہم نے تو بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، ہماری تو معیشت کا ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے، میکرو اکنامک فگرز اتنے اچھے ہو گئے ہیں. سو وی ڈونٹ ریئلی گیو ڈیش کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے. ایز لانگ ایز ہم بہتر جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو آر تھنگ، تو بس ٹھیک ہے. اور باقی کچھ چیزوں کو میں آپ یا کوئی ہم سارے بیٹھ کے ایک اور لینس سے دیکھتے ہیں کہ نہیں یار یہ ایسے نہیں، اس کو ایسے ٹھیک ہونا ہے. جو اگر اس کا کائنیٹک ویو لیا جاتا ہے لوگوں کو دوسری طرف سے، وہ تو اور طریقے سے لیا جاتا ہے نا. وہ تو یہ لیا جاتا ہے کہ نہیں یار یہ چیز ملک کے لیے اچھی تھی، اس چیز نے ملک کو، اداروں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، تو اس کا تو پہلے سدباب کیا جائے، اس کو تو پہلے آپ کو لگتا ہے ابھی ایسے آئسولیٹ کیا جائے. چل سکتا ہے، چل رہا ہے؟ شاہ جی سیم کوسچن ٹو یو. یہ چل رہا ہے جی، چل رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں، منیب کہہ رہا ہے جب چل رہا ہے نا تو